السلام علیکم، تو ویلکم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہم آپ کو سے شیئر کرنے والے ہیں پاکستان ایئر فورس میں مختلف قسم کی کمیشنز آفیسر کی جابس آئی ہوئی ہیں، جن کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ اور یہ ایک بہترین اپرچونٹیز ہے تمام ان فریش کینڈیڈیٹس کے لیے جو ابھی جنہوں نے FSC کا امتحان دیا ہے، تو وہ ضرور اس میں اپلائی کریں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں 156 جنرل ڈیوٹی پائلٹ کی۔ اس کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے بارے میں بتاتے ہیں تو ایج 16 سے 22 ایئرز ہونی چاہیے، اور یہ 20 اپریل 2024 کو کاؤنٹ کی جائے گی۔ اور نیشنلٹی میل سٹیزن آف پاکستان، میرشل اسٹیٹس انمیرڈ، اور ہائٹ جو ہے وہ 5 فیٹ 4 انچز یعنی 163 سینٹی میٹرز ہونی چاہیے۔ اور ویژن جو ہے 6x6 ایچ گلاسز ہونا چاہیے، وداؤٹ گلاسز یعنی ہونا چاہیے۔ اور کوالیفیکیشن جو ہے تمام وہ کینڈیڈیٹس جنہوں نے 60% مارکس حاصل کیے ہیں پہلی کیٹیگری میں FSC پری انجینئرنگ پری میڈیکل یا ICS میں، تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری میں A لیول کے لوگ جنہوں نے فزکس، میتھ اور کمپیوٹر سائنس یا بایولوجیز پڑھی ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تھرڈ کیٹیگری میں FSC فزکس کے ساتھ یا ان سب میں سے کوئی 2 سبجیکٹ لازمی ہونے چاہیے، جن میں میتھ، اسٹیٹسٹکس، کمپیوٹر سائنس اور بایولوجی شامل ہے۔ ٹریننگ پیریڈ 4 ایئرس کا ہے، اور BS ان ایویشن مینجمنٹ کی ڈگری آپ کو ایوارڈ کی جائے گی۔ نمبر 2 پہ بات کر لیتے ہیں 102 ایروناٹیکل انجینئرنگ کورس کے لیے جو ہے وہ میل اور فیمیل دونوں کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایج لمٹ 16 سے 22 ایئرز ہے، 20 اپریل 2024 تک۔ اسٹیٹس انمیریڈر ہونی چاہیے، اور ہائٹ جو ہے وہ میل کی 5 فیٹ 4 انچز 163 سینٹی میٹر ہونی چاہیے، جبکہ فیمیل کی ہائٹ 4 فیٹ 10 انچز یعنی 147 سینٹی میٹر ہونی چاہیے۔ کوالیفیکیشن کی بات کر لیں، تمام وہ کینڈیڈیٹ جنہوں نے FSC پری انجینئرنگ A لیول فزکس، کیمسٹری یا میتھ کسی بھی ایکویلنس یا پری انجینئرنگ کے ساتھ کی ہے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ FSC جو فزکس کے ساتھ ہے، میتھ، کمپیوٹر سائنس یا A لیول فزکس، کمپیوٹر سائنس یا میتھ ود ایکویلنس آف FSC سرٹیفکیٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپشن میں جو ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ DAE ایویونکس میں، الیکٹریکل میں، میکینیکل میں، الیکٹرونکس میں، انسٹرومنٹیشن اینڈ پروسیس کنٹرول، ٹیلی کمیونیکیشن، آٹومیشن، کمپیوٹر انفارمیشن سافٹ ویئر میں ہونا ضروری ہے۔ کا ٹائم پیریڈ 4 ایئرز ہے، اور یہ جو آپ کو BS انجینئرنگ ان ایروسپیس ایویونکس میں آپ کو ڈگری دیں گے۔ نمبر پہ 112 ایئر ڈیفنس کورس ہے۔ ایج لمٹ 16 to 22 ایئرز، 20 اپریل 2024 تک ہونی چاہیے۔ نیشنلٹی میل سٹیزن آف پاکستان، مارشل اسٹیٹس انمیرڈ، اور ہائٹ جو ہے 5 فیٹ 4 انچ یعنی 163 سینٹی میٹر ہونی چاہیے۔ تمام وہ کینڈیڈیٹ جنہوں نے FSC پری انجینئرنگ پری میڈیکل کمپیوٹر سائنس کی ہوئی ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں 60% مارکس کے ساتھ۔ اس کے بعد A لیول کی جو ہے وہ فزکس، میتھ، کمپیوٹر سائنس یا بایولوجی ہونی چاہیے۔ تھرڈ نمبر پہ FSC فزکس اور کوئی بھی 2 سبجیکٹس ان میں سے ہونے چاہیے، میتھ، اسٹیٹسٹکس، کمپیوٹر سائنس اور بایولوجی۔ ٹریننگ پیریڈ 4 ایئرس کا، آپ کو BS ڈگری ان ایویونکس جو ہے مینجمنٹ میں ادا کریں گے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں 31 ایڈمن اینڈ اسپیشل ڈیوٹیز کورس کی، جس میں ایج جو ہے 18 سے 22 سال ہے، اور 20 اپریل 2024 تک ہونی چاہیے۔ ملٹی میل سٹیزن آف پاکستان ہونی چاہیے، مارشل اسٹیٹس انمیرڈ ہونا چاہیے، اور جو ہائٹ جو ہے 5 فیٹ 4 انچز 163 سینٹی میٹرز ہونی چاہیے۔ کوالیفیکیشن کی بات کی جائے تو اس کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ ایئر ڈیفنس کی سملر ہے۔ پیریڈ اس کا 4 ایئر ہے، اور یہ بھی جو ہے ایویشن مینجمنٹ میں آپ کو ڈگری دیں گے۔ بات کر لیتے ہیں 14 لاجسٹکس کورس کی، میں بھی ایج لمٹ جو ہے 16 سے 22 سال ہے، اور 20 اپریل 2024 تک ہونی چاہیے۔ نیشنلٹی میل سٹیزن آف پاکستان، مارشل اسٹیٹس انمیرڈ، اور ہائٹ 5 فٹ 4 انچ یعنی 163 سینٹی میٹرز ہونی چاہیے۔ کہ ہم جو ہے وہ کوالیفیکیشن کی بات کر لیں تو کوالیفیکیشن جو ہے سیم ہے جیسا کہ ہم نے ایئر ڈیفنس کی بیان کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ٹریننگ کا ٹائم پیریڈ 4 ایئرز ہے، اور یہ آپ کو BS ڈگری ان ایویشن مینجمنٹ میں دیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں 156 جنرل ڈیوٹی پائلٹ SSC فیمیل کی، تو اس میں ایج 16 to 22 ایئرز، 20 اپریل 2024 تک ہونی چاہیے۔ نیشنلٹی فیمیل سٹیزن آف پاکستان، مارشل اسٹیٹس انمیرڈ، اور ہائٹ جو ہے 5 فیٹ 4 انچ یعنی 163 سینٹی میٹر ہونی چاہیے۔ ویژن جو ہے 6x6 آئیز وداؤٹ گلاسز۔ باقی جو ہے کوالیفیکیشن ساری سیم ہے میلز کے۔ اس کے بعد ایجوکیشن برانچ کی بات کر لیتے ہیں۔ ایجوکیشن برانچ میں جو ہے آپ کے پاس ایج 21 to 30 ایئرس، 20 اپریل 2024 تک ہونی چاہیے، اور یہ میل سٹیزن آف پاکستان کے لیے۔ مارشل اسٹیٹس میرڈ اور ان میرڈ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہائٹ سیم ہے، 5 فٹ 4 انچ ہونی چاہیے، 163 سینٹی میٹر، اور رینک آپ کو فلائنگ آفیسر کا ملے گا۔
کوالیفیکیشن میں بات کر لیں، فرسٹ جو ہے وہ میتھمیٹکس BS 4 ایئرز یا MS میتھ ہونا چاہیے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں آپ کا BS 4 ایئر یا MS ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا BS MS ان کمپیوٹر سائنس ود AI اسپیشلٹی ہونا چاہیے. اس کے بعد انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے BS 4 ایئر یا MS IR ہونا چاہیے. انگلش جو ہے BS 4 ایئر یا MS انگلش ہونی چاہیے. اسلامک ریلیجن آفیسر اس کے لیے MA BS اسلامیات اینڈ درس نظامی سے آپ کی ہونی چاہیے. ہر ڈگری میں آپ کی جو ہے وہ سیکنڈ ڈویژن ہونی چاہیے. CGPA میں 2.5/4 CGPA ہونا ضروری ہے. اور اس کا جو ٹریننگ پیریڈ ہے 24 ویکس ہے. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ایڈمن اینڈ اسپیشل ڈیوٹیز کورس 132 CSE SSC. اس میں ایج جو ہے 18 to 30 ایئرز ہے. 20 اپریل 2024 تک. نیشنلٹی میل سٹیزن آف پاکستان. مارشل اسٹیٹس میرڈ اور ان میرڈ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. ہائٹ جو ہے 5 فٹ 4 انچ ہے 163 سینٹی میٹر. اور جو ہے ہمیں فلائنگ آفیسر کا رینک دیا جائے گا. کوالیفیکیشن کی بات کی جائے تو اس میں آپ کے پاس BS 4 ایئر سائنس سبجیکٹس میں BS سول انجینئرنگ BE سول ود منیمم سیکنڈ ڈویژن جو ہے ہونی چاہیے. انگلش ایچ کوالیفیکیشن میں جو آپ کا FSC بیک گراؤنڈ ہونا ضروری ہے. اور ٹریننگ پیریڈ 24 ویکس کا ہوگا. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں لاجسٹک برانچ 132 CSE SSC کی. ایج جو ہے 18 to 30 ایئرز. 20 اپریل 2024. میل سٹیزن آف پاکستان میرڈ اور ان میرڈ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. ہائٹ جو ہے 5 فٹ 4 انچ ہونی چاہیے 163 سینٹی میٹر. فلائنگ آفیسر کا رینک ملے گا. کوالیفیکیشن جو ہے ماسٹر ان لاجسٹکس سپلائی چین مینجمنٹ BBA MBA ان لاجسٹکس. اس کے بعد سپلائی چین مینجمنٹ مارکیٹنگ فائنانس BSCS BSIT BCS BSE MCS MSIT BS ماسٹر ان فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس اکانومکس اسٹیٹسٹکس کمپیوٹر سائنس BE ان آل انجینئرنگ ڈسپلنز میں ہونا ضروری ہے. تمام کوالیفیکیشنز میں منیمم سیکنڈ ڈویژن ہونی چاہیے. پیریڈ 24 ویکس کا ہے. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں اکاؤنٹس برانچ کی جن میں ایج 18 to 30 ایئرز ہے. اپریل 2024 تک. نیشنلٹی میل سٹیزن آف پاکستان میرڈ اور ان میرڈ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. منیمم جو ہے 5 فٹ 4 انچز 163 سینٹی میٹر ہونا چاہیے. اور رینک فلائنگ آفیسر کا ملے گا. ایجوکیشن کی بات کی جائے تو اس میں فرسٹ کیٹیگری میں BSc BS BE BCS 4 ایئر ان سائنس سبجیکٹ فزکس میتھ میں ہونی ضروری ہے. سیکنڈ کیٹیگری میں MSc MS ان میٹرولوجی انوائرمنٹل سائنسز فزکس میتھ جیوگرافی ود فزکس اینڈ میتھ ان FSC ہونا ضروری ہے. ان کوالیفیکیشن میں منیمم جو ڈویژن ہے وہ سیکنڈ ریکوائرڈ ہوگی. اور 2.0 CGPA ہونا ضروری ہے. ٹریننگ پیریڈ 24 ویکس کو ہوگا. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں میٹ برانچ 132 CSE SSC کی. ایج جو ہے 18 to 30 ایئر اور 20 اپریل 2024 تک ہونی چاہیے. نیشنلٹی میل سٹیزن آف پاکستان. مارشل اسٹیٹس میرڈ اور ان میرڈ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. ہائٹ جو ہے 5 فٹ 4 انچ 163 سینٹی میٹر ہونی چاہیے. رینک جو ہے وہ فلائنگ آفیسر کا ملے گا. کی کوالیفیکیشن کی بات کی جائے تو اس میں جو ہے BSc BS BE BCS 4 ایئر سائنس سبجیکٹ فزکس میتھ میں ہونی چاہیے. MSc MS ان میٹرولوجی انوائرمنٹل سائنس فزکس میتھ جیوگرافی سائنس اور فزکس FSC میں ماسٹر ہونے چاہیے. اور ہر کوالیفیکیشن میں سیکنڈ ڈویژن یا 2.0 CGPA ہونا چاہیے. ٹریننگ پیریڈ 24 ویکس ہے. اب بات کر لیتے ہیں سلیکشن پروسیجر کی. آن لائن اپلائی کے لیے آپ کو www.joinpf.gov.p پہ اپنے جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے. انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہے وہ سب میں مسٹ ہوگا. جنرل ڈیوٹی پائلٹ ایئر ڈیفنس لاجسٹک اور A&ST کے لیے انگلش اور فزکس ہوگی. جبکہ ایروناٹیکل انجینئرنگ کے لیے انگلش فزکس اور میتھ ہوگی. جبکہ 132 CSE کے لیے اکیڈمک ٹیسٹ ان ریلیونٹ سبجیکٹ لازمی ہوگا. کلیئر کرنے کے بعد آپ کا جو ہے وہ انیشیل میڈیکل ہوگا اور انٹرویو ہوگا جو کہ متعلقہ سینٹرز پہ لیے جائیں گے. شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس کو ISSB کے فارم دیے جائیں گے. اس کے بعد ISSB آپ کی 4 سینٹرز کوہاٹ گجرانوالہ ملیر اور کوئٹہ میں ہوگی. اس کے بعد سلیکشن کے بعد آپ کا فائنل ایگزامینیشن ہوگا CMB لاہور میں. CP کینڈیڈیٹس کے لیے FAT یعنی فلائنگ ایمپلیٹیوڈ ٹیسٹ ہوگا. وہ کینڈیڈیٹ جنہوں نے CSE پہ اپلائی کر رہے ہیں ان کے لیے AHQ کا اسپیشل سلیکشن بورڈ کا جو انٹرویو ہوگا لازمی ہے. اب فائنل سلیکشن جو ہے وہ ایئر ہیڈ کوارٹر میرٹ پہ کرے گا.
ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں تمام وہ کینڈیڈیٹ جنہوں نے فرسٹ ایئر کا ایگزام دیا ہے اور سیکنڈ ایئر کے ایگزام کا ویٹ کر رہے ہیں وہ ہوپ سرٹیفکیٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں، وہ ایلیجیبل ہوں گے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ہم ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کے بارے میں۔ جو کینڈیڈیٹ جو ہیں ISSB GHQ NHQ AHQ سے جو ہیں وہ ریجیکٹڈ ہیں وہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو ٹوائس ریجیکٹڈ ISSB ہیں فار پوسٹ گریجویٹ انٹری وہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ بعد جو 2 بار جو ریجیکٹڈ ہیں ISSB کے لیے جو مطلب لانگ کورسز ہوتے ہیں اور 1 مرتبہ جو ہے وہ شارٹ کورسز میں جو ہیں یعنی اوور آل 3 ٹائمز جو ناٹ ریکمینڈ ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ پہ ہے کہ اگر وہ 1 بار جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئے ہوں جس میں FSC بیس پہ انہوں نے اپلائی کیا ہو اور 2 بار ریجیکٹ ہوئے ہوں جنہوں نے ماسٹر بیس پہ اپلائی کیا ہو وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے، یعنی اوور آل 3 ٹائم ریجیکٹڈ بائی ISSB آر ناٹ ایلیجیبل فار دیٹ پوسٹ۔ وائس اسکرینڈ آؤٹ بائی ISSB اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو کینڈیڈیٹس اب ISSB دے چکے ہیں فرسٹ ٹائم اور سیکنڈ ٹائم دینا چاہ رہے ہیں تو ان کی ISSB سیکنڈ میں 120 ڈیز کا گیپ ہونا ضروری ہے، اگر نہیں ہے تو وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو ڈسمسڈ، ریمووڈ یا ڈیبرڈ فرام گورنمنٹ سروسز انکلوڈ آرمڈ فورسز جو ہے وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کسی مجرم یعنی کسی بھی جرم میں اگر آپ ملوث ہیں تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو ہے پرماننٹلی جو انفٹ ڈکلیئر ہیں بائی اپیل میڈیکل بورڈ PUF بائی AMB وہ بھی ایلیجیبل نہیں ہے۔ اس کے بعد ڈکلیئر میڈیکل انفٹ ڈیو ٹو ہیپاٹائٹس B and C AMB کین ناٹ بی ریکویسٹڈ یہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے۔ بعد جو لڑکے جو ہیں کیڈٹس کالج میں پڑھ رہے ہیں اور وہاں سے ان کو نکالا گیا ہے وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کسی بھی جو آرم فورسز اکیڈمی ٹریننگ انسٹیٹیوٹس آن اینی گراؤنڈ جو ہے وہ آرم فورسز سے اگر وہ جو ہیں ریزائن کیا ہے انہوں نے ڈسچارج کیا یا وڈرا کیا وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے۔ کینڈیڈیٹس نے جو اپلائی کیا ہوا ہے اور وہ اکیڈمک جو ان کی ریکارڈز ہیں ان میں یا سرٹیفکیٹس میں یا کسی چیز میں انہوں نے اگر ہیرا پھیری کی ہے یا پھر کوئی رانگ انفارمیشن دی ہے وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو ہے 3 ٹائم اسکرین آؤٹ یعنی جو انیشیل ٹیسٹ ہوتا ہے آرمی نیوی ایئر فورس کا اگر اس میں 3 مرتبہ وہ اسکرین آؤٹ ہو گئے ہیں پھر بھی وہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ کینڈیڈیٹس آپ کو جو ہے ایک مزید انفارمیشن میں آپ دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب ٹیسٹ سیکٹر پہ جانا ہے سلیکشن کے لیے تو آپ کے پاس جو ہے وہ تمام تعلیمی اسناد ہونے چاہیے، ان میں آپ کا اسمارٹ کارڈ ہونا ضروری ہے۔ ارجنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے ان کے ٹوکن پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی ٹوکن لے کے بھی آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا۔ ہاں وہ کینڈیڈیٹ جو ٹیسٹ سینٹر پر جائیں گے ان کے لیے ضروری پیغام ہے کہ وہ ضرور جو ہے اپنی تمام اسناد یعنی اوریجنل سرٹیفکیٹس جو ہیں بورڈز کے اور یونیورسٹی والے جو ہیں وہ یونیورسٹی سے اوریجنل جو ہے وہ سند لے کے لازمی جائیں، ڈگری یعنی کہ لے کے، اور اس کے ساتھ ان کی ڈیٹیل مارک شیٹس بھی اٹیچ لازمی ہونے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ سلیکشن سینٹر پہ پہنچیں اور آپ کا قیمتی وقت بھی ضائع ہو اور پھر آپ کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ پھر اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ آپ کا جو شناختی کارڈ ہے وہ آپ کا اسمارٹ ہونا چاہیے، اسمارٹ کارڈ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اپلائی کیا ہے اور اس کو آنے میں دیر ہے اور آپ ارجنٹ اپلائی کرتے ہو تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ جسٹ اپلائی کریں نارملی اور اس کا ٹوکن لے کے آ جائیں، اس پہ بھی آپ ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس والدہ اور والد کا جو ہے پریزنٹ شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے۔ آپ کے پاس 4 عدد پاسپورٹ سائز جو ہیں تصویریں ہونا ضروری ہیں۔ ٹیسٹ سینٹرز کی بات کی جائے تو ایبٹ آباد، فیصل آباد، حیدرآباد، کراچی، DI کان، لاہور، ملتان، ظفر آباد، میاں والی، پشاور، کوئٹہ، راولپنڈی، اسکردو اور گلگت میں موجود ہیں۔ بات کر لیتے ہیں تمام وہ کینڈیڈیٹ جو سلیکٹ ہو جائیں گے ان کو جو ہے ایک کمپیٹیٹیو سیلری مہیا کی جائے گی۔ سلیکٹ ہونے والے کینڈیڈیٹس کو جو ہے ایک اچھی سیلری دی جائے گی، اس کے بعد ٹرین اور جو جہاز کے ٹکٹس میں 50% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا، اپنا اور فیملی کا جو میڈیکل فری ہوگا، اس کے بعد ریزیڈنٹس فری ہوگی، انٹرنیشنل کورسز ریکوگنائزڈ کورسز آپ کو کروائے جائیں گے۔ آپ کی ٹریننگ اور جو پوسٹنگ ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں اور دنیا میں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ایئر فورس کی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان میں ممبرشپ آپ کو مل سکتی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ڈیٹیل ویڈیو ان کی سلیکشن کے بارے میں، تو اس میں کسی بھی قسم کی مسئلے کی صورت میں آپ کمنٹ سیکشن میں پہنچ سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ ہماری ویڈیو دیکھنے کا، تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔